السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گورامانی۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم بات کریں تو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو سب سے اہم بات اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے ہیں، اور 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اس میں تبدیلی کی ہے تاریخ میں، اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، نواز شریف صاحب وہ بھی گلگت بلتستان پہنچے ہیں۔ انہوں نے جلسوں سے خطاب بھی کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کل بھی جیسے یہ کہا اور تنقید کی یا اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ گوادر اور کراچی کو اسلام آباد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح جو بسپ کے حوالے سے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے جہاں بات کی، وہیں پر انہوں نے یہ بھی بات دہرائی ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز تھے یا ان کو جو نکالا گیا اس کی وجوہات کیا تھی، یہ سوال ایک مرتبہ پھر انہوں نے جلسے سے خطاب کے دوران دہرایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں، اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے۔ آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان کی جو بہن ہے وہ اور دیگر رہنما وہاں پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ صرف ایک مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ عمران خان کو نجی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ جو مختلف ایشوز ہیں، ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے ایشوز ہیں یا پھر جو حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ نوید قمر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جو حوالے سے یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ کیا تحفظات ہیں، حکومت بجٹ میں کیا لانے کی کوشش کر رہی ہے، یا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا یہ ایک مشکل بجٹ ہوگا، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ نوید قمر صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ 5 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ابتدائی طور پر جو خبریں آئیں، اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید 5 جون کو بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا۔ آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے، اور یہ بجٹ کب پیش ہوگا؟ جی، یہ درست بات ہے کہ حکومت کی ابھی تک کی تیاری نہیں تھی بجٹ کو 5 تاریخ کو پیش کرنے کی، نہ ہی کوئی کنسلٹیشن جس لیول پہ ہونی چاہیے اہلائش سے بھی تاکہ ان سے ووٹ لے سکیں، وہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو یہ پھر فیصلہ ہوا کہ 10 تاریخ کو اب بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اچھا نوید قمر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی بجٹ کے حوالے سے تو چلیں باتیں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے، ظاہر ہے اتحادی جماعتوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی جاتا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، حکومت کی سوچ کیا ہے بجٹ کے حوالے سے؟ حکومت ایک بڑی مشکل میں ضرور ہے، کیونکہ بجٹ کے جو اخراجات آ رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ریسورسز جو ہیں ایک حد تک وہ اتنی نہیں بڑھ رہی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے ہماری ڈیفنس کی نیڈز بھی ہیں جو آج کل کا ماحول ہے اس میں، اور ڈیٹ سروسنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ قرضے بہت لیے جا رہے ہیں، ہر حکومت لیتی ہے، اور اس کو جب سروس کرنے کا یا اس پہ سود دینے کا ٹائم آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر سال وہ پچھلے سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی وہ والی سکویز آ چکی ہے کہ یہ 2-3-4 جو بڑے بڑے ہیڈز ہیں، ڈیٹ سروسنگ، ڈیفنس، پینشنز، اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ایک طرف تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ہر چیز کو ناپ تول کے ہی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے عوام جہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیف ملے، ہم نے بڑی مشکل کاٹی ہے، تو مجھے تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں ریلیف کی کوئی بات کیا، کوئی خاص سگنیفیکنٹ بات نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، سو یہ ہیں حالات جس میں کہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ملٹیپل میٹنگ سنی ہیں حکومت کے ساتھ 2-3-4 دفعہ، لیکن وہ بھی اس طرح سے کارآمد نہیں ہوئی کیونکہ ایک تو ڈیٹیلز نہیں ابھی تک شیئر کیے گئے، لیکن ڈیٹیلز آ بھی جائیں تو یہ پتہ ہے کہ
بہت کڑ بجٹ ہو. ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب بیچ میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ، جیسے آپ نے دفاعی بجٹ کا ذکر کیا، تو بیچ میں کچھ تجاویز آئی تھیں کہ صوبے بھی شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پی ایس ڈی پی پہ کٹ بھی لگا تھا، تو اس مرتبہ دفاعی بجٹ اگر بڑھایا جا رہا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا، تو کیا پی ایس ڈی پی پہ دوبارہ کٹ لگے گا یا صوبوں کو شیئر دینا پڑے گا؟ دونوں ہوں گے. اچھا. پی ایس ڈی پی بھی کافی حد تک کٹ ہوگا. وہ تو ہر سال بیچارہ کٹ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا نمبر پہلے دے دیتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں پورا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی نمبر بجٹ میں دکھایا جاتا ہے، لیکن سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی آدھا جو ہے وہ ان کو مل پاتا ہے یا خرچ کر پاتے ہیں. تو اب تو یہ عادت ہی ہو گئی ہے کہ یہ نمبر نوشنل ہے، کوئی ریئل نمبر نہیں ہو. پلس جو آپ نے صوبوں کی بات کی، ہاں یہ درست ہے کہ جہاں حکومت نے ابھی کوئی این ایف سی کو چھیڑنے کی بات تو نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں اس پورے سلسلے میں، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو آگے کر سکیں. اچھا، تو اس پر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے نوید قمر صاحب، یا پیپلز پارٹی نے رضامندی ظاہر کر دی ہے؟ ڈیلی بیسس پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. ابھی کوئی فیصلہ نتیجہ نہیں نکلا، لیکن بہرصورت بات چیت جاری. اچھا، لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں یہ جو بیچ میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی جو نئی شرائط ہیں اس کی وجہ سے بھی شاید مشکلات ہیں، تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی مشکلات کا شکار ہے حکومت؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کا تو ایک اوور آل امبریلا جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، وہ تو کہیں نہیں جاتے نا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نیڈس بڑھتی جاتی ہیں تو اس وجہ سے کمپاؤنڈنگ ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ تو حکومت سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ نیگوشیٹ کرتی ہے نا، کہ ہمارے اخراجات اور ہمارے جو آمدنی ہے اس بیچ میں کتنا فرق ہو سکتا ہے یا کتنی بوروئنگ ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے حساب سے دونوں طرف جو ہے کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اب ایکسپینڈیچر کو کتنا کٹ کیا جائے یا ریونیو کو کتنا بڑھایا جائے یا کم سے کم دکھایا جائے کہ اتنا بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی آپ اپنا باقی بجٹ بناتے ہیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ آپ ایسی شرطیں کبھی کبھی مان لیتے ہیں جو مشکل ہوتی ہے عوام کے لیے بھی. بجلی کا پروسیس سلسلہ دیکھ لیں تو وہاں بھی کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آتی. اسی طرح سے پہلے تو صرف سرکولر ڈیٹ بجلی کا ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ گیس کا بھی اتنا ہی بڑا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے اور سکسیسفلی چل رہا ہے تو ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب یہ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھیں، پھر لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، بطور اتحادی جماعت سر ابھی تک جو حکومت کی کارکردگی ہے، جو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کارکردگی ہے، بطور اتحادی جماعت آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، مطمئن تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو خود بھی نہیں ہونا چاہیے. ان حالات میں اس قسم کے جو معاشی بحران ہی کہوں گا، اگر آپ نے چیزوں کو ایک ڈگر میں لانا ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بھی چلنا ہے تو اوپر سے اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں نا. ایران وار ہو گئی فار ایگزامپل، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، ساری دنیا کی اکانومی پہ امپیکٹ ہے. وہ پاکستانی اس سے بچ نہیں سکتا. ہم ثالثی کریں یا جو کچھ بھی کریں، اکنامک بینیفٹ ہمیں اس کا کچھ بھی نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں کچھ کنسیشنز مل جائیں تو ہوتا ہے کہ معیشت کو بھی ہم بہتر کر سکے. اور کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے جو کہ ان کے بغیر بھی ہمیں رہنا چاہیے تھا. فار ایگزامپل یہ جو کیپٹیو پاور کو بند کر کے اور گیس کو جو ہے ڈومیسٹک پہ جو دے دیا گیا، اس سے ایک بہت بڑا کوئی کھربوں کے حساب سے
गैस सेक्टर में आया है ये सर्कुलर डेट। ये कोई जी प्रूडेंट वो इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं है। या दूसरी तरफ आपने देखा गंदम की प्रोक्योरमेंट खत्म कर दी, स्पॉट प्राइसेस खत्म कर दी, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि हम इंपोर्ट पे फिर चले गए। जी तो इस किस्म की चीजें तो हमें अवॉइड करनी चाहिए ना। हमारा बैकबोन जो है एग्रीकल्चर है, जहाँ हमारा एक इनहेरेंट एडवांटेज है, हमको उसको प्रेस थ्रू करना चाहिए बजाय ऐसी चीजें करने के जो कि ठीक प्रैक्टिकल नहीं है। है। नाज़रीन, नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।